السلام علیکم دوستو، آپ نے عام طور پر کلہاڑے کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ضرور دیکھا ہوگا، لیکن آج کل اسے دیکھ کر فوراً ہر کسی کے ذہن میں ترغت کا نام آ جاتا ہے، جس سپاہی کا نام آج کل پوری دنیا کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے۔ اس کے وار کرنے کے انداز نے ہی سبھی کو اپنا متوالا بنا لیا ہے۔ ترکی کی ایک ویب سائٹ کے مطابق ان کے سٹور پر سیل ہونے والے کلہاڑے ترغت کے استعمال کرنے والے کلہاڑے سے 100% ملتے جلتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس کی تلوار ہے جس میں 40% پاکستانی اس کو لینے کے منتظر ہیں۔ اور مجھے نہیں معلوم ترکی اور پاکستان کے لوگ یہ کلہاڑے اتنی تعداد میں کیوں خرید رہے ہیں۔ ویسے تو یورپ نے اس ڈرامے کو سلو بامب کا نام دیا ہے، لیکن اللہ جانے آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ترغت اصل میں کون تھا جسے ڈرامے میں دکھایا گیا؟ کیا واقعی میں یہ ایک بہادر ہے یا پھر بانسی کی طرح محض ایک فرضی کردار ہے؟ ترغت کی اصل آرامگاہ کہاں ہے اور ارطغرل کے مقبرہ کے باہر موجود قبر کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آج الرٹ ہو کر بیٹھیے اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ ترغت ایک بہادر اور نہ ڈرنے والا جنگجو تھا جس نے آلموسٹ 36 سال ایک شہر پر حکمرانی کی جس کا نام اناگول تھا، جو کہ ترکی کا مشہور و معروف شہر ہے۔ لیکن یہ شہر اور حکمرانی کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے جو کہ آسانی سے نہیں ملی تھی، اور شہر پر حکمرانی سے پہلے 90 سال کی طویل جدوجہد تھی جو کہ ترغت نے سلیمان شاہ، تغل غازی، عثمان غازی اور پھر اورحان غازی کے ساتھ مل کر کی۔ ترغت 1200 عیسوی میں سلجوقی سلطان رکن الدین سلیمان کے دور میں پیدا ہوا۔ ترغت 1200 عیسوی میں سلجوقی سلطان رکن الدین سلیمان کے دور میں پیدا ہوا۔ اس کی جائے پیدائش پر مورخین کا اتفاق نہیں تھا۔ ترغت کا تعلق کائی قبیلہ سے تھا۔ اس کے والدین کی وفات کے بعد کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی بیوی نے اس کی پرورش کی۔ وہ ارطغرل غازی کا بچپن سے دوست تھا۔ یہ ایک ہی گھر میں دونوں پروان چڑھے۔ ترغت نے جنگی مہارت اور تیر اندازی کی تربیت سلیمان شاہ سے ہی حاصل کی، لیکن ترغت نے روایتی طور پر تلوار کی بجائے کلہاڑے کا استعمال کیا۔ ترغت کے کلہاڑے ترکی میں آج بھی میوزیم میں موجود ہیں۔ اس کے وار کا انداز ہی سب سے الگ تھا۔ یہ ایک ہی وار میں دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیتا تھا۔ یہ جنگی مہارت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ذہانت کا مالک بھی تھا۔ ارطغرل غازی کی حکومت کے دور میں وہ اس کے سفیر کے طور پر بھی کام کرتا رہا اور اس کا نائب بھی رہا، یہاں تک کہ ارطغرل نے اپنے سپاہیوں کا اسے سپہ سالار بنا رکھا تھا۔ ترغت اس عہدے کا کتنا حقدار تھا یا نہیں، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں سلطنت عثمانیہ کے 3 حکمرانوں کی فوج کا سپہ سالار ترغت ہی تھا۔ اناگول کی فتح کے بعد وہ اس شہر کا حکمران بن گیا، لیکن اس کے باوجود اورحان غازی کے بازنطینیوں سے جنگ لڑنے کے دوران اسے ہی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ ترغت ارطغرل کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت کے لیے لڑتا رہا۔ سلطان علاء الدین جتنا بھروسہ ارطغرل پر کرتا تھا اور ارطغرل کے نائب کے طور پر وہ ترغت پر بھی اتنا ہی اعتماد کرتا تھا۔ سلجوقیوں کے بعد عثمانیوں سے بھی ترغت نے وفا کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ صلیبیوں کے خلاف ترغت نے ارطغرل کے ساتھ مل کر اپنی جنگی مہارت کے بہت سے جوہر دکھائے۔ ترغت ان چند لوگوں میں سے تھا جنہوں نے ارطغرل کے ساتھ سوغوت کی جانب ہجرت کی تھی۔ سوغوت میں کافی لڑائیوں میں یہ ارطغرل کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے جب بوسا پر حملہ کیا تو ترغت ہی اس فوج کا سپہ سالار تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں ترغت کا کردار سب سے اوپر ہے۔ 1299 میں عثمان غازی نے ترغت کو اناگول فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ ترغت نے اپنی بہادری اور جرأت سے یہ علاقہ فتح کیا اور عثمانی پرچم اس شہر میں لہرا دیا، اور پھر عثمان غازی نے ترغت کو اس شہر کا حکمران بنا دیا۔ ترغت اپنی وفات تک اس شہر کا حکمران رہا۔ 1325 میں اورحان غازی کے حکم پر ایک جنگ کے دوران ترغت کو شہادت نصیب ہوئی جس کی اس کو بچپن
بچپن ہی سے تمنا تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کی پہچان یعنی کلہاڑا موجود تھا۔ تو ترگت کی پرسنل لائف کے بارے میں مجھے زیادہ انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن تاریخ میں اس کے بیٹے کا ذکر ضرور ملتا ہے، جس کے نام پر کوناک ملاسی میں ایک مسجد بھی موجود ہے۔ ترکی کے مشہور ڈرامہ سیریل ڈیلیس ارطغرل میں ترگت کی زندگی کی داستان بھی دکھائی۔ ڈرامے کی داستان کے مطابق ترگت کی پہلی شادی آئکت یا شاہینہ نام سے ہوتی ہے، جو کہ کائی قبیلہ کی ایک خاتون تھی۔ منگولوں کے حملوں کے دوران ترگت کی بیوی شہید ہو گئی، جس کے بعد ترگت کی زندگی کا مقصد صرف ارطغرل کے ساتھ مل کر لڑنا رہ گیا تھا، اور ارطغرل نے ترگت کو جاسوسی کے لیے صلیبیوں کے قلعہ میں بھیجا، جہاں وہ پکڑا گیا۔ وہاں صلیبیوں نے اس پر مظالم کے پہاڑ گرا دیے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی ذہانت اور اللہ کی مدد سے وہاں سے بھاگ نکلا، اور پھر ارطغرل نے ترگت کو سپہ سالار بنا دیا، اور دیگر معاملات میں بھی ارطغرل ترگت سے مشورے لینے لگا۔ ارطغرل نے ایک دشمن قبیلے سے جنگ سے بچنے کے لیے قبیلے کی سردار کی بیٹی سے ترگت کی شادی کروا دی۔ ترگت کی یہ بیوی اصلہ خان خاتون تھی۔ اصلہ خان خاتون کے والد اور بھائی کے انتقال کے بعد وہ قبیلے کی سردار بن گئی، لیکن اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے ابھی ان کا پیچھا نہیں چھوٹا تھا۔ پھر ترگت نے بھرپور طریقے سے اس قبیلے کے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور ان کو مات دی۔ بازنطینیوں سے ترگت کی غیر موجودگی میں اصلہ خان خاتون نے اپنے والد اور بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کونیا چلی گئی اور وہاں ساتین کے ہاتھوں شہید ہو گئی۔ اصلہ خان سے ترگت کو بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی شہادت کے بعد دوبارہ ترگت نے شادی نہیں کی، اور پھر ترگت ارطغرل کے ساتھ مل کر ہلاکو خان کے مقابلے میں جانے والے لشکر میں شامل ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ارطغرل کے بعد عثمان غازی اور اورخان غازی کے دور میں ترگت زندہ رہا تھا، لیکن قرول عثمان میں ابھی تک ترگت کا کردار نہیں دکھایا گیا۔ ڈیلیس ارطغرل میں ترگت کا کردار چنگیز کوسن نے ادا کیا ہے۔ مختلف ذرائع کے مطابق ترگت اپنی ایک فلم ملازکر کی شوٹنگ میں مصروف ہے۔ شوٹنگ کے بعد وہ قرول عثمان کو جوائن کریں گے۔ ترگت کے مداحوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی کہ وہ ان کو ڈرامے میں عنقریب دیکھیں گے، کیونکہ اس کے بغیر خلافت عثمانیہ کی ابتدائی تاریخ مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو جڑیے رہیے اس چینل کے ساتھ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔